الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہجرت مدینہ، اور پھر اس پر کافروں نے کیا معاملات کیے کہ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ مل گئی کہ وہاں روز بروز وہاں مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، اور یوں ایک جگہ مل گئی، مسلمان وہاں پر زیادہ ہونے لگ گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ اب وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں نے بھی مدینے ہجرت کرنے لگ گئے۔ جب کافروں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر صحابہ کرام ہجرت کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، ہجرت کرتے رہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے، صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے، یا اپنی غریبی کی وجہ سے مجبور تھے، یا جو ہے بیمار تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ ابھی تک رب تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہی رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روک لیا تھا، اور یہ دونوں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانے، یہ دونوں جو ہیں میرا آقا کے ساتھ ہی مکے میں رہے۔ اب کیا ہوا، کافروں نے ایک اپنی کانفرنس کی۔ جب مکے کے کافروں کو نے یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے مددگار مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں، کہ وہاں بھی مسلمان بڑھنے لگ گئے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہو گئے ہیں، تو اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو، جو مدینے وہاں پر جانے والے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانے والے جو مسلمان تھے، ان کو انصار نے، یعنی مدینے کے رہنے والے لوگوں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ تو کافروں کو یہ بڑا خطرہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں اپنے سارے صحابہ کے ساتھ یہ ساری فوج لے کر ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ اور اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے ان مکے کے کافروں نے اپنی ایک پنچایت گھر، جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے، جسے میٹنگ روم میں ایک بہت بڑی میٹنگ کی، بہت بڑی کانفرنس کی، اور یہ مکے کے کافروں کا ایسا زبردست ایک قسم کی میٹنگ تھی کہ مکے کا کوئی بھی ایسا عقل مند اور با اثر شخص نہ تھا جو اس میٹنگ میں نہ ہو، یعنی بڑے بڑے عقل مند لوگ جیسے ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ، اور بھی بہت سارے، یعنی سرداران قریش جو تھے یہ وہ اس میں تھے۔ اب کیا ہوا، وہاں پر شیطان لعین بھی یہ کمبل پہن کر ایک بزرگ کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں وہاں پر آیا، اور انہوں نے قریشیوں نے تو کہ سرداروں نے اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تیرا خاندان کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ نجد وہاں کا ایک شہر ہے، میں وہاں کا شیخ ہوں، اس لیے میں بھی یہاں پر آپ کی اس میٹنگ میں آیا ہوں، میں تمہارے جو بھی معاملات ہوں گے میں بھی اپنی رائے کوئی نہ کوئی پیش کروں گا۔ تو اب یہ سن کر اب وہاں پر معاملات شروع ہوئے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے بات وہاں پر چلی تو انہوں نے کیا کہا کہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ جیسے ایک بندے نے ایک رائے دی کہ ان کو کسی جگہ، کوٹھری کے اندر جگہ پر ایک بند کر دیا جائے، اور ان کے ہاتھ پاؤں نعوذ باللہ باندھ کر اور ایک سوراخ باندھ دیں اور وہیں پر رہیں، اور ایک سوراخ بنائیں اور اس سے کھانا پانی بس اس کو دیں۔ تو وہ شیطان جو تھا، جو شیخ نجد بن کر آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو ایک مکان کے اندر قید بھی کر دیا نا، تو ان کے جو
صحابہ ہیں جو ان پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کو بچائیں گے۔ اب دوسرا مشورہ یہ آیا کہ جی نعوذ باللہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے تاکہ یہ کسی اور شہر میں جا کر بسنے لگ جائیں، اس طرح ہم ان کی قرآن، ان کی تبلیغ سے ہمیں نجات مل جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو یہ سن کر وہ شیطان جو تھا انسانی شکل میں شیخ نجد بن کر آیا تھا، وہ بھی اس رائے پر بھی اس نے کہا کہ لعنت ہے، کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں، قرآن میں کتنی مٹھاس ہے کہ جو بھی سنتا ہے پڑھتا ہے اس کے دل پر جا کر اثر کرتی ہے۔ اگر ان کو شہر سے باہر بھیج دو گے کسی اور شہر میں تو یہ پورے عرب کے ملک میں لوگوں کو قرآن سنا کر ان کو اپنے تابع فرمان کر لیں گے، مسلمان کر لیں گے، اور یوں پھر یہ سب مل کر آپ تم پر حملہ کریں گے۔ اب اس کے بعد ابو جہل بولا کہ میرے ذہن میں ایک رائے ہے کہ جو اب تک کسی کے ذہن میں نہیں آئی، تو یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ جتنے بھی ہم یہاں پر قبیلے بیٹھے ہیں، ہر قبیلے والے کا ایک ایک بہادر شخص جو ہے وہ تلوار اٹھا کر کھڑا ہو اور سب ایک ساتھ حملہ کر کے نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں۔ تو اس طرح کیا ہے کہ تمام نبی پاک علیہ السلام کے خون کا جو جرم ہے یہ تمام قبیلے والوں پر آئے گا، اور ظاہر ہے کہ جو خاندان بنو ہاشم ہے وہ اس کا خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلے والوں سے تو نہیں لڑ سکیں گے، تو بس وہ خون بہا پر ہم راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ جو خون قتل کی جو رقم ہے وہ ہم سب مل کر دے دیں گے۔ اب ابو جہل کی یہ تجویز سن کر وہ شیطان بھی خوشی سے اچھلنے لگا، وہ وہاں پر موجود تھا، تو اس نے کہا یہ بالکل اچھا ہے، کوئی اس کے علاوہ تدبیر صحیح نہیں ہے۔ تو تمام جو وہاں پر لوگ تھے اس میٹنگ میں اس نے اتفاق کیا، انہوں نے کیا کہ یہ تجویز اچھی ہے۔ تو بہرحال یہ خوفناک ارادہ لے کر ہر کوئی اپنے گھروں میں چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات جو بھی پڑھوں گا یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں، شہر سے باہر بھیج، تو یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ پاک خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اس پر کیا خفیہ تدبیر فرمائی اور کس طرح اپنے محبوب کی حفاظت کی، اور کافروں کی جو یہ اسکیم تھی، یہ گندا ذہن جو تھا، یہ جو انہوں نے میٹنگ میں کی اپنی ایڈوائز جو ان کی تھی، وہ کس طرح میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر یہ سارا ان کا پلان جو تھا یہ تہس نہس کس طرح فرمایا، انشاءاللہ اس چیز کو ہم اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔